اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ یہ ویڈیو وراثت کے قرآنی قوانین یعنی قرآنک لاز آف انہیریٹنس پر مشتمل ہے۔ اس بارے متعلقہ ریفرنسز سورہ النساء سے اکٹھے کیے گئے ہیں، آیت نمبر 7 سے 13 اور آیت نمبر 176۔ سورہ النساء آیت نمبر 7۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ مردوں کے لیے اس میں نصیب یا حصہ ہے جو ترک کر جائیں یا چھوڑ جائیں ان کے والدین اور اقربا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ اور عورتوں کے لیے اس میں نصیب یا حصہ ہے جو ترک کر جائیں یا چھوڑ جائیں ان کے والدین اور اقربا۔ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ۔ نصیبا مفروضہ، یہ حصے یا نصیب فرض ہیں۔ یہ بات غور طلب ہے کہ قرآن نے وراثت میں مردوں اور عورتوں کا حصہ یا نصیب بتایا ہے۔ قرآن نے وراثت میں ریاست کا کوئی حصہ مقرر نہیں کیا۔ سورہ النساء آیت نمبر 8۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، اور جب وراثت کی تقسیم کی جائے اور حاضر ہوں وہاں پر اقربا، یتامہ اور مساکین۔ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تو اس میں سے ان کو بھی کچھ رزق دے دو اور معروف طریقے سے ان سے گفتگو کرو۔ یعنی ایسے افراد جن کے پاس کوئی قانونی حصہ نہیں ہے، انہیں بھی مناسب حالات میں وراثت میں سے کچھ دیا جا سکتا ہے، اور ان کو دھتکارنا منع ہے، بلکہ ان سے مناسب معروف انداز میں گفتگو کرنے کا حکم ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 9۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور ان لوگوں کو جو وراثت کی تقسیم کے ذمہ دار ہوں، ایسا ہی ڈر خوف ہونا چاہیے جیسا کہ وہ خود اپنے پیچھے کمزور یا کم عمر اولاد چھوڑ گئے ہوں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، پس وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور سیدھی بات یعنی قول سدید کہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 10۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک جو لوگ یتیموں کے اموال ناانصافی سے ہڑپ کر جاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ نے وراثت میں یتیموں کے حقوق کی حفاظت فرمائی ہے۔ انہیریٹنس فار دا چلڈرن، یعنی میت کے بچوں کے لیے وراثت کے قوانین۔ سورہ النساء آیت نمبر 11۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ وصیت کرتا ہے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، اگر ایک بیٹا ہو اور دو بیٹیاں ہوں تو ایک بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اور اگر تمہاری اولاد میں عورتیں دو سے زیادہ ہوں تو ان کا 2/3 جو تم چھوڑ جاؤ۔ یہ تقسیم اس وقت ہے جب مرنے والا ایک بیٹا اور 2 سے زیادہ بیٹیاں چھوڑ جائے۔ بقیہ 1/3 کا منطقی طور پر بیٹا وارث ہوگا۔
یہاں پر ضروری ہے کہ تراجم میں عام طور پر پائی جانے والی غلطی کا ذکر کیا جائے۔ نساء فوق اثنتین کا مطلب ہے کہ جب عورتیں دو سے زیادہ ہوں، لیکن عمومی ترجمے میں لکھا گیا ہے کہ عورتیں جب دو یا دو سے زیادہ ہوں، جو کہ ایک اضافہ ہے۔ اللہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کوئی بھی اس کے کلمات میں کسی چیز کا اضافہ کرے یا کسی قسم کی نفی کرے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر مرنے والے کی اولاد میں ایک عورت ہو تو اس کا حصہ آدھا۔ یہ تقسیم اس معاملے میں ہے جب مرنے والے نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑی ہو تو بیٹی کو بیٹے کا آدھا حصہ ملے گا۔ اس تشریح سے ان تمام قباحتوں کا حل نکل آتا ہے جو عام تراجم اور فقہ کی کتابوں میں دیکھا گیا ہے کہ جب اکیلی بیٹی ہو تو وہ وارث نہیں بن سکتی پورے کے پوری جائیداد کی۔ یعنی قرآن نے وراثت میں خاندان کو بیٹے اور بیٹیوں کے لحاظ سے بیان کیا ہے۔ پہلی صورتحال جب ایک بیٹا ہو اور دو بیٹیاں ہوں تو ایک بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر حصہ ملتا ہے۔ دوسری صورتحال جب ایک بیٹا ہو اور دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ایک بیٹے کو ایک تہائی ملتا ہے اور دو سے زیادہ بیٹیاں بقیہ دو تہائی میں برابری سے شراکت دار ہوتی ہیں۔ تیسری صورتحال ہے کہ جب مرنے والے نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑی ہو تو ایک بیٹی کو بیٹے کے نصف حصہ ملتا ہے، اور اگر مرنے والے نے بیٹے اور بیٹیاں پیچھے چھوڑی ہوں تو ایک بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر حصہ ملتا ہے۔ منطقی طور پر جب اولاد میں سے وارث صرف ایک ہو، چاہے وہ بیٹا ہو یا وہ اکیلی بیٹی ہو، تو اس میں تقسیم کی کوئی ضرورت نہیں۔ میت کے والدین کے لیے وراثت میں تقسیم۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر مرنے والے نے اولاد چھوڑی ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ، یعنی ایسی صورتحال میں ماں اور باپ دونوں کو کل ملا کر ایک تہائی حصہ ملتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور اس کے ورثاء میں سے صرف اور صرف اس کے والدین ہی ہوں تو اس کی ماں کے لیے ایک تہائی۔ منطقی طور پر ایسی صورتحال میں باپ کو بقیہ دو تہائی حصہ ملتا ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اگر ایسی صورتحال میں مرنے والے کے بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ۔ یہ وہ صورتحال ہے جب کہ مرنے والے نے کوئی اولاد نہ چھوڑی ہو اور اس کے ورثاء میں اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو پھر ماں کا حصہ کم ہو کر 1/6 رہ جاتا ہے۔ منطقی طور پر ایسی صورتحال میں باپ کو بھی 1/6 حصہ ہی ملے گا۔ یہ کلالہ یعنی عام زبان میں لاوارث کی ایک صورتحال ہے، اور بہن بھائیوں کے حصے ایسی صورتحال میں سورہ النساء کی آیت نمبر 176 میں بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی ماں باپ کی وراثت کی 3 صورتحال ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت جب میت نے بچہ یا اولاد چھوڑی ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے وراثت میں چھٹا حصہ، یعنی دونوں ماں باپ کو کل ملا کر 1/3 ملتا ہے۔ دوسری صورتحال جب مرنے والے نے اولاد نہ چھوڑی ہو اور
ورثہ میں صرف اور صرف اس کے ماں باپ ہی ہوں تو ماں کے لیے 1/3 ہے اور باپ کے لیے باقی 2/3۔ منطقی طور پر باپ کو بقیہ 2/3 ایسی صورتحال میں ملتا ہے۔ تیسری صورتحال، اگر متوفی بے اولاد ہو اور ورثہ میں اس کے والدین بھی ہوں اور بہن بھائی بھی، تو ایسی صورتحال میں وراثت میں ماں کا حصہ کم ہو کر چھٹا رہ گیا اور باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا۔ منطقی طور پر ایسی صورتحال میں باپ کو ماں کے برابر چھٹا حصہ ملے گا۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، ان تمام وراثت کے قوانین پر عمل وصیت کی تکمیل اور میت پر قرض ادا کر دینے کے بعد ہوگا۔ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت منسوخ نہیں ہوئی۔ وصیت کی تکمیل اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہی وراثت کے قوانین پر عمل کیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 کے مطابق وصیت کرنا مومن پر فرض ہے۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں اس بات کا ادراک نہیں کہ تمہارے لیے تمہارے ماں باپ یا تمہاری اولاد میں سے زیادہ فائدہ مند کون ہے۔ فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، کہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، بے شک اللہ علیم اور حکیم ہے۔ آئیے سورہ النساء کی آیت نمبر 12 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وراثت میں شوہر کا حصہ۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، اور اگر ان کے اولاد ہے تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں۔ من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، ان قوانین پر عمل وصیت کی تکمیل کے بعد اور ادائیگی قرض کے بعد کیا جائے گا۔ آئیے وراثت میں بیوی کے حصے کا بغور جائزہ لیتے ہیں۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان کے لیے یعنی تمہاری بیویوں کے لیے چوتھائی ہے جو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہاری اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے یعنی تمہاری بیویوں کے لیے 8واں حصہ تمہارے ترکے میں سے۔ من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، اس وصیت کی تکمیل کے بعد جو تم نے کی ہو یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ آئیے اب بغور مطالعہ کرتے ہیں کلالہ کی وراثت کا۔ قرآن کے مطابق کلالہ کیا ہے؟ کلالہ کو سورہ النساء کی آیت نمبر 12 اور 176 میں بیان کیا گیا ہے۔ کلالہ وراثت کی وہ شکل ہے جس میں میت کے بہن بھائیوں کو حصہ ملتا ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 12 میں کلالہ کی وہ صورت بتائی گئی ہے جس میں بہن بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ 1/3 حصہ ملتا ہے، جبکہ کلالہ کی دوسری صورت سورہ النساء کی آیت نمبر 176 میں بیان کی گئی ہے جس میں بہن بھائیوں کو حصہ کم و بیش بچوں کے برابر ہی ملتا ہے۔ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ قرآن نے وراثت کے معاملے میں سگے اور سوتیلے بہن بھائیوں میں کوئی فرق نہیں کیا۔ سورہ النساء کی
آیت نمبر 176 اس قسم کے کلالہ کے بارے میں بیان کرتی ہے جب کوئی شخص بغیر اولاد کے مر جاتا ہے۔ آئیے بغور مطالعہ کرتے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 176 کا۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، کہو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں، وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور اس کی ایک بہن ہے تو اس کے لیے اس کے ترکے میں سے نصف ہے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ مرد بھائی اس بہن کا مکمل وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہیں۔ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پھر اگر دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر کئی بہن بھائی ہوں تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ واضح کیے دیتا ہے تمہارے لیے مبادا کہ تم گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ کلالہ کی دوسری قسم سورہ النساء کی آیت نمبر 12 میں بیان کی گئی ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اگر مرد یا عورت کی میراث کلالہ ہو اور اس کا بہن یا بھائی ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، پھر ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اگر 2 سے زیادہ بھائی یا بہنیں ہوں تو وہ سب 1/3 میں سے برابر کے شریک ہوں گے۔ یعنی کلالہ کی اس صورت میں بہن بھائی 1/3 سے زیادہ وصول نہیں کر سکتے۔ کلالہ کی اس صورت میں بہن بھائیوں کو ملنے والا حصہ عام حالات میں والدین کو ملنے والے حصے کے برابر ہوتا ہے جبکہ میت نے اولاد چھوڑی ہو۔ منطقی طور پر اس قسم کا کلالہ وہ ہے جب کوئی مر جائے اور اپنے پیچھے زندہ والدین کو نہ چھوڑے۔ ایسی صورتحال میں بہن بھائیوں کو والدین کے حصے کے برابر وراثت میں موصول ہوتا ہے۔ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار، ان قوانین پر عمل وصیت کی تکمیل اور میت پر قرض ادا کر دینے کے بعد ہوتا ہے، کسی کو نقصان پہنچائے بغیر۔ وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے اور اللہ علیم و حلیم ہے۔ وراثت کے قوانین کا اختتام سورہ النساء کی آیت نمبر 13 پر ہوتا ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، وہ داخل کرے گا اسے ان باغات میں جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی،
اور وہ رہے گا اس میں ہمیشہ ہمیشہ، اور یہی ہے عظیم کامیابی۔ میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں اگر کوئی دانستہ طور پر خطا ہو گئی ہو۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ جزاکم اللہ خیر۔